اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کی خدمت میں ایک صحابی موجود ہے۔ ایک صاحب دور سے گزرے ہوئے جا رہے ہیں، ان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے ایک طویل زمانے سے صرف اور صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ وہ جو جا رہے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں، دنیا کی کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ یہی مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے بھی، ایک دوسرے سے محبت اللہ کے واسطے کریں۔ جب ان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے صرف اور صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی آپ نے اپنی اس محبت کا اظہار بھی ان کے سامنے کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر، یہ سوال ہے میرے مصطفیٰ کا۔ محبت کرتے ہو، کبھی بتایا ان کو جا کر کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ بتایا تو کبھی نہیں، بس محبت کرتا ہوں، کبھی نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس بات کا مکلف بنایا، جاؤ ذرا جلدی جاؤ اور ان سے کہہ کے آؤ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، بتا کر آؤ۔ یعنی سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کے تناظر میں ہماری اور آپ کی سماجی اور معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت کریں بھی اور اس محبت کو بتائیں بھی۔ یہ سنت ہے، محبت کریں بھی اور محبت کا اظہار بھی کریں۔ میاں دنیا والے تو محبت کے اظہار میں کبھی نہیں شرماتے، خواہش کے لیے محبت ہے، دنیا کی بنیادوں پر محبت ہے، وہ شرماتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں نا۔ جس جملے سے وہ اظہار کرتے ہیں وہ جملہ اتنا بدنام ہو گیا کہ اللہ والے اس جملے کو اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یاد ہے جملہ وہ جس جملے سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ جب دنیا والے دنیا کے مفاد، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کی جانے والی محبت کے اظہار میں نہیں شرماتے، تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہماری اور آپ کی وہ محبت جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اظہار میں شرم کیوں؟ اور اس کے پیچھے سماجی اور معاشرتی زندگی کا وہ اصلاحی پہلو شامل ہے۔ اگر آج کے دور میں یہ امت اپنے نبی کی اس سنت پر اور اپنے نبی کی اس ہدایت پر عمل کر لے، میں سچ کہتا ہوں ہمارا سماج جنت نشان بن جائے گا۔ جیسا کہ ابھی میرے محسن قلم فرما حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب حفظہ اللہ نے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ کم سے کم ایک سنت ہی زندہ کرنے کا ارادہ کر لیں روزانہ، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت اللہ کے واسطے کریں، اور کریں ہی نہیں بلکہ اس کا اظہار کریں۔ اس اظہار میں الفاظ کیا استعمال ہوں گے، پھر اس کے جواب میں کہنا کیا ہے، میں اسی واقعے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ نبوی سے وہ صحابی اٹھے نبی کی ہدایت کے مطابق اور ان کے پاس دوڑ کے گئے، ان کو سلام پیش کر کے کہا انی احبک فی اللہ، جناب والا میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ نبی کی ہدایت تھی جا کے بتا کے آؤ۔ محض محبت کرنا ہی مطلوب نہیں، محبت کرنا بھی مطلوب ہے اور محبت کا اظہار بھی مطلوب ہے، ورنہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ بتانا پڑے گا نا، وہ عالم الغیب تو ہے نہیں۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا انی احبک فی اللہ، آپ عربی میں کہہ دیں سبحان اللہ، اور اگر عربی میں نہیں کہہ پاتے ہیں تو اردو میں کہہ دیں کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے انی احبک فی اللہ کا۔ ان صحابی نے ان سے عربی میں کہا تھا، آپ اردو میں کہہ لیجئے گا، اپنی زبان میں کہہ لیجئے گا، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ تو جب آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا۔ علماء نے لکھا ہے سوال کے انداز میں کہ وہ کون سی سنت ہے جس پر عمل کرنے سے واجب پر عمل کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو سنت؟ عملاً وہ سنت ہے،
لیکن اگر آپ نے اس سنت پر عمل کیا تو آپ کو واجب پر عمل کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ سنت ہے ابتدا بالسلام، پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداء سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے نا۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے سنت پہ عمل کیا۔ آپ کو بھی ملے گا لیکن زیادہ اس کو ملے گا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ ابتدا بالسلام کرنا سنت ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے بنسبت واجب پہ عمل کرنے کے، جواب پہ عمل کرنے کے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، تو کیا آپ منہ پھلا کر پیشانی پہ بل ڈال کے چہرہ موڑ کر چل دیں گے؟ اس کے جواب میں کچھ کہنا ہے؟ میں کہنا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو آپ کو بھی تو کچھ کہنا پڑے گا نا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ انی احبک فی اللہ، وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے واسطے جو وہ محبت آپ سے کرتا ہے اس کا وہ نبوی ہدایت کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہے اور اپنی محبت کو ثابت کر رہا ہے، انی احبک فی اللہ، اور آپ گردن جھکائے بیٹھے ہیں، منہ پھلائے بیٹھے ہیں، پیشانی پہ بل ڈالے بیٹھے ہیں، اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جواب دیں، انہی الفاظ میں دے دیں جو ان صحابی نے ان کو دیا تھا، تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ ان کا جواب تھا احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے واسطے تم نے مجھ سے محبت کی ہے، میری دعا تمہارے لیے ہے کہ وہ اللہ تم کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر ہم اور آپ اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں صبح ملاقات ہوئی، اس کا اظہار کر دیا، پھر ملاقات ہوئی پھر اظہار کر دیا، اور اس کے جواب میں مل رہا ہے انی احبک فی اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے جس اللہ کے لیے مجھ سے محبت کی، میری دلی تمنا ہے کہ وہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ کدورتیں باقی رہیں، دل میں کینہ باقی رہے گا، ذہنوں میں گرد و غبار باقی رہے گا، سماج میں فساد اور لڑائی اور جھگڑے باقی رہیں گے، قتل اور فساد کا کوئی وقوع ہوگا، جنت نشان بن جائے گا ہمارا معاشرہ، ہمارے سماج، ہمارے ماحول میں واللہ رحمتوں کو، برکتوں کو، سکینہ کو نازل ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں، ہم اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ سبق یاد ہو گیا آپ کو؟ اپنی اردو زبان میں کہہ لیا کیجئے گا، چلیے میں اس سنت پہ عمل کرتا ہوں، انی احبکم فی اللہ، میں آپ تمام حضرات سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ ہو گیا سنت پہ عمل؟ آہستہ آہستہ جواب دے دیجئے، کوئی بات نہیں، سننے والا اللہ ہے، لیکن جب کوئی اور آئے مائک کے بغیر مجمع نہ ہو تو دل میں جواب مت دینا، پھر جب اس نے آپ سے زبان سے کہا ہے تو آپ کو بھی زبان سے ہی کہنا پڑے گا۔ کریں گے عمل اس کے اوپر انشاءاللہ۔